بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، وہ توبہ قبول کرے گا آپ کی، انہ، بے شک وہ، هو التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نری اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، جہرتاً، اللہ کو اپنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس کڑک نے آپ کو لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، آپ کی موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمْ، آپ پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ، آپ پر، المن والسلوى، من اور سلوى، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو دیں، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن وہ اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں تم چاہو، رغداً، جی بھر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سُجَّدًا، جھک کر، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخشش ہے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم، آپ کی غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے نیکیاں کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیل لہم، جو انہیں کہا گیا تھا، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے اتارا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک میں نے ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اسی رکوع کے گزشتہ کل کے درس میں بنی اسرائیل کے کچھ انعام کا ذکر ہوا، یعنی اللہ تعالی نے انہیں اپنے انعامات یاد دلائے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان نعمتوں کو جب یاد کرتا ہے تو اس کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو، اور شکر جب انسان کے دل کے اندر آ جائے تو انسان کے لیے ماننا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے، چونکہ یہ صورت مدنی ہے، تو وہاں پر مدینہ میں اکثر یہودی رہتے تھے اور عیسائی، اس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں انعامات کا ذکر یاد دلایا ہے کہ آپ پر یہ انعامات ہوئے ہیں، آپ ایمان لے آؤ، تو اور ان کو یاد دہانی کروائی، اور ہمارے لیے ان کے اندر واعظ و نصائح ہیں،
کہ ان کے اندر جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان سے بچتے رہنا ہے۔ جو عذابات ان پر آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم پر وہ عذاب آ جائیں، تو ہم نے ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور ان سے ہم نے اپنے لیے سبق اخذ کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی ان برائیوں کے اندر شامل تو نہیں ہیں۔ تو ان میں سے انہی انعامات میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، کل میں نے ذکر کیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں طور پہاڑ پر، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا کریں کہ کوئی ہمارے لیے شریعت لے کے آئیں، کوئی قانون لے کے آئیں، ہم اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ آپ 40 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر آ جاؤ، میں آپ کو ایک کتاب دوں گا، آپ اس کے مطابق آپ کی قوم عمل کرے گی تو کامیاب ہو جائے گی۔ پیچھے انہوں نے، حالانکہ ہارون علیہ السلام موجود تھے، منع کرتے رہے ان کو، انہوں نے کیا کیا، بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر کہا اللہ تو آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ آپ ایسا کرو، آپ نے یہ ظلم کیا ہے بہت بڑا اس بچڑے کی عبادت کر کے، تو آپ اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ کچھ نے عبادت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو قتل کریں، ان کی توبہ یہ تھی۔ آج ہماری توبہ یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اگر سچے دل سے زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی امت کی عظمت ہے اور یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں۔ تو ان کی توبہ کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے اس گوسالہ کی، اس بچڑے کی عبادت نہیں کی، ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیں اور باقیوں کو قتل کریں جنہوں نے عبادت کی ہے۔ ایسا ہی ہوا، جب قتل کر دی ان کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ توبہ کرنا آپ کے لیے آپ کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، جب قتل کیا انہوں نے ان کو، فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول کر لی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کتاب لے کے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں، بنی اسرائیل کہنے لگی آگے سے کہ ہم نہیں مانیں گے، اس کتاب کو نہیں مانتے، تو آپ ایسا کرو اے موسیٰ، آپ اپنی طرف سے یہ بنا کے لے آتے ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اب اتنا سخت مطالبہ، حالانکہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی وہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ دیتے تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھیں گے تب ہم اس کتاب کی تصدیق کریں گے اور مانیں گے، جب یہ مطالبہ کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آسمان سے ایک بجلی بھیجی اور اس کے اندر آواز تھی، کڑک ہوئی۔ جب اس کی آواز سنائی دی انہوں نے کو، تو وہاں پر سارے کے سارے اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور مر گئے اس آواز کی وجہ سے۔ تو اس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ کے لیے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ اللہ کو ہم کھلی آنکھ سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو آسمان سے ایک کڑک نمودار ہوئی، ان کو آ کر لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ اب دیکھو ان کو یعنی یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھیں، اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ
کو کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن تو ہے، لیکن دنیا کے اندر ہے مشکل ہے انسان کے لیے۔ ممکن ہے اللہ جس کو اپنا دیدار کروا دے، لیکن اب ایسا انہوں نے مطالبہ کیا، ایسا مطالبہ اللہ تعالیٰ ان کا کہاں پورا کریں گے؟ تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ ثم بعثناکم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، آپ کے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھو اس سے بڑا اور انعام، ایک مرتبہ موت دی ان کو، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ شاید یہ اس پر ان کے دل کے اندر شکر پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پر یعنی آپ اس کا خلاصہ سمجھیں قصے کا، وہ یوں دیکھو، شروع میں بتایا تھا کہ اس یعنی بحر کلزم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر یہاں لے آئے آگے بستی کے اندر۔ اب وہاں پر رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہو رہے ہیں، لیکن اب وہ وادی تیہ کے اندر ہیں وہاں پر، اور اوپر مزید انعامات یہ ہوئے کہ وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، اوپر سایہ دار جگہ کوئی بھی نہیں تھی، دھوپ ہی دھوپ تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ صبح جب دھوپ آتی اللہ کی طرف سے اوپر بادل آ جاتے، اور جب سورج غروب ہوتا بادل چلے جاتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے لیے میدان کے اندر پیدا ہی کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اوپر آسمان سے من اور سلوہ اتارتے تھے۔ یہ من اور سلوہ کیا چیز ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں۔ من ایک تفسیر کے مطابق اردو میں اس کو کہتے ہیں ترنجبین، یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح ایک چیز ہوتی تھی، جیسے یہ برف پڑتی ہے اوپر آسمان سے، اس طرح آسمان سے اوپر کھیر کی طرح سفید سی چیز تھی اور میٹھی تھی، اوپر سے ان پر اترتی تھی، درختوں کے پتوں پر جمع ہوتی تھی اور وہاں سے اٹھا کر یہ کھا لیتے تھے، یہ میٹھی تھی۔ والسلویٰ، اور بھنے ہوئے بٹیر ان کو ملتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا سائے کے لیے اوپر بادل، کھانے کے لیے میٹھا من، اور ساتھ بھنے ہوئے بٹیر ملتے ہیں ان کو، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کہ من کہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ایک خوراک تھی جو زمین کے اندر ہی سے پیدا ہوتی تھی، اور والسلویٰ، اور یہ بٹیر بنے ہوئے نہیں بلکہ گرد و نواح آ کے اس قدر جمع ہو جاتے تھے، جس کو جتنے ضرورت ہوتے تھے وہ وہاں پر بٹیر اپنے لیے پکڑ کے اکٹھا کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ چیزیں تو کھاؤ لیکن آپ نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، جو چیز جس کو ضرورت ہے اٹھا کے کھا لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، اور آج کل ہماری بھی عادت ہے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھایا دوسرے کا پہلے سوچتے ہیں کہ دوسرے وقت کیا پکائیں گے۔ جس نے ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا وہ تو دوسرے وقت پر کیوں نہیں دے گا؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ پرندوں کو دیکھو، صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں، کسی کی چونچ میں بھی خوراک نہیں ہوتی، خالی پیٹ، خالی چونچ، خالی پر، خالی پنجے گھر سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں دن بھر طویل سفر طے کر کے، دن بھر چگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو ان کی چونچ میں پنجوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توکل دیکھیں ان کا۔ تو یہاں پر بھی ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن جب انسان کو کھانے کے لیے کچھ زیادہ مل جائے نا، اندر مستی پیدا ہو جاتی ہے اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے پھر۔ اور مزے کی ایک اور بات ہے، ہاں شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہو، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس پیسہ آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے اندر مستی پیدا ہو جاتی ہے، اور مستی کیا ہے؟ پھر انسان گناہوں پر اترتا ہے۔ تو فرمایا وما ظلمونا، ان وجہ سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ہی نقصان کر رہے تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ یہاں پر اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پر وادی تیہ کے اندر فوت ہو گئے، ان کے وہاں پر اب
سردار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے یوشع بن نون علیہ السلام۔ انہوں نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ ایسا کرو، ابھی آپ جاؤ، یہ جو سامنے بستی فلسطین کی ہے اس کے اندر آپ داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے ہوئے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، آپ اس شہر کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ پرانے زمانے کے اندر شہر کے باہر ایک دیوار لگی ہوتی تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک دروازہ بنا ہوتا تھا۔ آج تو ہمارے گاؤں منتشر ہیں، اب کس کو ہم بانڈی گلو گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پرانے زمانوں میں ایک بستی ہوتی تھی تو بستی کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی، تو دیوار کے صرف یعنی پہرے داری کے لیے ایک یا دو دروازے ہوتے تھے بس۔ اب اس شہر کا بھی ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ان کو حکم ہوا کہ فلسطین کے اندر آپ داخل ہو جاؤ بستی کے اندر، لیکن دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، عاجزی کے ساتھ آپ نے جانا ہے، سجدہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ آپ نے سجدن کا مطلب یہ کہ اپنے سر کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ اندر جانا ہے، ایک کام۔ اور دوسرا یہ کہ آپ وہاں سے داخل ہوتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، حتتن، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ دو کام کرنے ہیں آپ نے۔ انہوں نے کیا کیا، دروازے سے جھک کے چلنے کے بجائے اکڑ کے دروازے سے داخل ہوئے، ایک۔ نمبر دو، حتتن کے بجائے تفاسیر کے اندر آتا ہے انہوں نے لفظ کو ہی بدل دیا۔ یہ حتتن کے بجائے کہتے تھے حنتتن، مطلب گندم۔ حتتن کا معنی ہے بخش دے اور حنتتن کا معنی ہے گندم۔ انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگ گئے۔ اب دیکھو، وہی میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا، جب کھانے پینے کی چیز زیادہ ہو جائے، اللہ کے انعامات زیادہ ہو جائیں تو انسان کے اندر گناہوں پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی مستی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حکم اور دے رہے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ پھر کیا ہوا ابھی سنیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی سے۔ قریہ سے مراد یا فلسطین کی بستی ہے یا اریحا کی بستی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، آپ اس بستی کے اندر داخل ہو کر جی بھر کے کھاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کی نعمتوں کو بقدر ضرورت کھانا پینا جائز ہے، جو بھی ہو، لیکن اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجداً، عاجزی کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِتَّةٌ، اور زبان سے کہو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم آپ کی غلطیوں کو، ہم آپ کے قصوروں کو، ہم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم ان قریب زیادہ دیں گے محسنین، بلائی کرنے والے، محسنین، نیکیاں کرنے والے، محسنین، احسان کرنے والے، یعنی ہم آپ کو زیادہ دیں گے، چونکہ اللہ کے ہاں چیز کا بدلہ جو ہے اپنی اللہ تعالی رحمت کے تو پھیل دیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت بے بہا ہے۔ اب آگے انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تبدیل کر دیا ان ظالموں نے، قولاً، اس بات ہی کو بدل دیا، حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگے، غیر الذی قیل لہم، جب بات بدل دی، سجدے کے بجائے اکڑ کے گئی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ان ظالموں پر رجزن عذاب من السماء، آسمان سے۔ یہ رجزن کیا تھا؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان پر طاعون کی بیماری پھیلی ہے، وہاں پر طاعون کی بیماری یہ کہ انسان کے جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں اور لا علاج بیماری ہوتی ہیں، اس کا علاج نہیں، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کہ طاعون وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ایک وبا کی صورت میں شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو ان ظالموں پر بھی اللہ کی طرف سے طاعون جیسی بیماری آئی، بما کانوا یفسقون، جب یہ حد سے آگے بڑھ گئے نافرمانیوں کے اندر، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔
اب اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج اگر ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اگر ایک گناہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر معافی نہیں مانگیں گے، گناہوں کی زیادتی ہوگی، تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئیں گے بیماریوں کی صورت میں۔ اور آج ہم کہتے ہیں، اور ایسی بیماریاں تو پھیل گئیں، کسی کو کوئی شوگر ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اٹیک ہو گیا، یہ ایسی بیماریاں آ گئیں جو علاج تو ہے لیکن کنٹرول کے لیے لا علاج ہیں، کہیں ان سے شفا نہیں ملتی۔ دیکھو بخار ہوتا ہے نا، گولی لی، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں جو چلتی رہتی ہیں زندگی بھر۔ اب دیکھو شوگر کی گولی ہے نا، ایک بندے کو شوگر ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ گولی وہ کل ٹھیک ہو گیا، اب وہ گولی اس کی مستقل خوراک بن جاتی ہے، وہ پوری زندگی جب تک جیے گا تو شوگر کی گولی اس کے جیب کے اندر ہوگی، جب بھی چائے پیے گا اس کے اندر ڈال کے پیے گا، بس یا ساتھ لے گا۔ یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے اس طرح کی جو یعنی زندگی بھر کے لیے ساتھ دے دیتی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر بیماری انسان کی گناہ کی نصرت کی وجہ سے آتی ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان پر عذاب کی شکل میں آتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش کی سی صورت بنی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے مزید اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے بیماری آنے کے بعد، تو وہ پھر بیماری اس کے لیے آزمائش نہیں عذاب بنے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آج کل پریشانی ہے یا بیماریاں ہیں تو پتہ نہیں یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے ہم پر، تو اس کے لیے آسان سی صورت علماء نے لکھی ہے، اگر بیماری یا کوئی تکلیف آنے کے بعد آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آزمائش ہے، اور اگر بیماری یا مصیبت آنے کے بعد مزید اکڑ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیوں؟ اللہ مزید اپنے سے دور کر رہے ہیں آپ کو۔ تو اس کی اسی صورت آپ یوں سمجھ لیں، 2005 کا زلزلہ ہوا تھا، اب دیکھیں اس کے اندر مرے تو بہت سارے لوگ ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، کچھ نیک نہیں بھی تھے، گناہگار بھی تھے، لیکن عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی زلزلہ آیا، اب جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے کیا کیا، عذاب کو دیکھا، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ زلزلے کو دیکھا، اب اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے زلزلہ آیا ان کو مزید تقویت مل گئی، اور انہیں دیکھو آج جا کے اگر وہاں پر ایک وہ سینما بنا ہوا تھا تو آج وہاں پر 3 4 بنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، جو انسان کے اندر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع اگر ہو جائے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ہے۔ لیکن ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر کی کہ ڈائریکٹ کھلم کھلا اللہ کے سامنے مقابلے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر طاعون بھیجا اور سارے کے سارے اس کے اندر یہ مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے ان قوموں کا ذکر اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ہم ان قوموں کے حالات سن کر ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ قصے کہانیاں ہم سنیں، یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔